السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنی بیٹی کو بلوغت سے پہلے آپ کو کیا کیا باتیں سمجھانی چاہیے۔ 5 پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بے حد ضروری ہیں، اور یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو یہ باتیں سمجھائے۔ ہمارے ہاں اکثر شرم کے مارے یا بیٹیوں سے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بات یا پھر لاپرواہی ہوتی ہے ماں کی اسپیشلی بیٹی کے لیے، کہ وہ اسے یہ باتیں سمجھاتی نہیں ہے۔ اسے کچھ دوستوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے یا کچھ اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح کیا غلط۔ ایسے میں سمجھ تو خیر آ جاتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ ایک اس کی لائف میں، اس کے مائنڈ میں جو پرابلمس پھر پیدا ہوتی ہیں، یہ پھر وہ بچی ہی جانتی ہے۔ تو ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا 7 سال یا 9 سال کے بعد آہستہ آہستہ نا چیزوں کو ڈسکس کرنا جو ہے نا سکھانا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھائیں کہ خود کی عزت اور اہمیت کیا ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ بچیاں موٹی ہوتی ہیں یا ان کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، جو یا کوئی اور اسی طرح کلر کا ہوتا ہے، کلر ڈارک ہوتا ہے، تو وہ کلاس فیلوز بلی کرتے ہیں، رشتہ دار، کزنز۔ تو بچی کو یہ سمجھانا ہے کہ جب تمہیں کوئی دوست یا جاننے والا تمہیں نیچا دکھائے کہ تم موٹی ہو، تم کتنی کوئی، تو اس چیز کو تمہیں سر پر سوار نہیں کرنا، یہ اس کی رائے ہے۔ جس طرح وہ اس کی عزت ہے، اسی طرح آپ کی بھی عزت ہے، اور اگر کہیں کچھ برا لگتا ہے تو اس کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرے یا اس کو اگنور کرے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اپنی سوچ کا احترام کرنا ہے، اپنی سوچ صحیح رکھنی ہے، کہ کوئی اگر غلط رائے دے رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں غلط سوچو، اس کو برا بلا کہو، خود کو برا بنا دو کہ نہیں تم نے مجھے ایسے کیوں کہا۔ اس طرح نہیں کرنا، کنٹرول کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور یہ کہ یہ اس کے خیالات ہیں، اس کے کہنے سے میں بری نہیں بن جاؤں گی۔ نمبر 2، بلوغت سے پہلے جو ہے نا بچیوں کو ان کی جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ پیریڈز یا پھر ہارمونل چینجز کی وجہ سے بعض دفعہ بچوں کے موڈ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیوں غصہ آ رہا ہے، کیوں ہمارا یہ کھانے کو دل نہیں کر رہا، چڑچڑاپن کیوں آ رہا ہے۔ تو جب دوسرے تنقید کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ تو جب گروتھ ہوتی ہے تو یہ چینجز آتے ہیں، موڈ سوئنگز آتے ہیں، یہ چیز بچیوں کو سمجھانی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی تبدیلی جیسا کہ سینے کا ابھار آنا یا پیریڈز، تو یہ ان کو بتانا کہ یہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ نے سمجھنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اگر گھر سے باہر کہیں پیریڈز ہو جاتے ہیں یا آپ کی جسمانی ساخت آپ کو امبیرس کر رہی ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے چھپانا ہے۔ اول تو 9 سال کی عمر میں میرے خیال میں بچیوں کو 7 سال سے 9 سال کی عمر میں بچیوں کو دوپٹہ لینا صحیح طرح سے سکھا دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے محبت اور رشتہ داری کی حقیقت بتانا۔ یعنی کہ محبت جو ہے نا، وہ جیسے بچیاں بلوغت میں آتی ہیں نا تو وہ محبت اور رسپیکٹ جو ہے نا ان کے لیے بہت اہم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ذرا سا بھی میٹھا بولتا ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر کوئی رشتہ دار ہو، کوئی کزن ہو، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، گرلز کی بھی آپس میں ہو سکتی ہے، فرینڈ شپ ہو سکتی ہے، تو یا لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ تو محبت صرف ہم نے یہ نہیں سکھانی کہ جی لڑکا کوئی اگر محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو تم نے دیکھنا ہے، نہیں۔ کچھ لوگ، کچھ رشتہ دار یا کچھ ایسے فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں جو مطلب غلط راستے پر لگانے کے لیے جھوٹی محبت دکھاتے ہیں یا اپنے مطلب نکلوانے کے لیے جھوٹی محبت دکھاتے ہیں۔ تو اس کو اصل اور صحیح اور غلط میں فرق بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی اگر آپ کو تحفہ دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو، یا اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کو تحفہ نہیں دے رہا تو ضروری نہیں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے گفٹ، تو یہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ نہیں، جیسا کہ پیرنٹس ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اگر وہ آپ کو گفٹ دے رہے ہیں تو وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو نہیں کچھ دے پا رہے تو وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں بڑے پیار سے وقتاً فوقتاً بچوں کو سکھانی چاہیے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ، اور بچوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ سے آپ بہت پیاری ہو، آپ کو یہ ڈریس سوٹ کر رہا ہے، آپ کو یہ چیز سوٹ کر رہی ہے۔ اس طرح گھر میں کرنے سے نا پھر باہر میں جب بچوں کی کوئی اس طرح تعریف کرتا ہے نا تو وہ اس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کہتی کہ دیکھو یہ میں تو کتنی پیاری ہوں، یا یہ بندہ مجھے کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے۔ جب گھر سے آپ کو اتنی محبت، پیار، توجہ ملے گی تو باہر کی چیزیں پھر اتنا اثر نہیں کرتی۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے جی خود مختاری اور فیصلے کرنا۔ کچھ جو ہے نا بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جی ہماری فرینڈ یہاں جا رہی ہے تو ہم یہاں جائیں گے، ہماری فرینڈ نے کہہ دیا تو وہ اس کلاس میں ہے تو ہم بھی اسی کلاس میں بیٹھیں گے۔ یہ میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے، یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ جی میری فرینڈ اس گروپ میں گئی ہے تو میں بھی اسی گروپ میں جاؤں گی۔ تو اس چیز کی نا ڈیپینڈ کرنے کی عادت کو نا انہیں سمجھانا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کرنے کی جو ہے نا اپنے اندر طاقت رکھیں، ڈیپینڈ نہ کریں کسی بھی رشتے پر، چاہے وہ دوستی کا ہو یا جو بھی۔ ہیلپ ضرور لیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔